آپ کا بیٹا آبادی کے اس 2.5% حصے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ کا آئی کیو لیول رکھتے ہیں۔ اس آئی کیو لیول کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے۔ اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور اس کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا تھا۔ اسکول کے سائیکولوجسٹ نے انہیں سالار سکندر کے مختلف آئی کیو ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا، جس میں اس کی پرفارمنس نے اس کے ٹیچرز اور سائیکولوجسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ اس اسکول میں وہ 150 کا آئی کیو لیول رکھنے والا پہلا اور واحد بچہ تھا اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکولوجسٹ کو اس کے بچپن کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا۔ وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا اور دلچسپی کی نوعیت یہ پروفیشنل نہیں ذاتی تھی۔ اپنے کریئر میں وہ پہلی بار اس آئی کیو کے بچے کا سامنا کر رہا تھا۔ سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے۔ ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو انکل، میں سالار ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اطمینان سے ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے۔ پاپا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے۔ وہ اس کے اگلے جملے پر چونکے۔ سالار، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ سکندر نے پوچھا۔ انکل شاہ نواز سے، سالار نے سکندر کو جواب دیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے لے لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا یا پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر دیا ہوگا۔ انہوں نے کان سے ریسیور لگایا۔ دوسری طرف ان کے بھائی تھے۔ یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ سالار نے کیسے ڈائل کیا؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے، ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر عثمان اسے دیکھنے لگے۔ وہ بالکل کسی مچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ۔ وہ ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گئے تھے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ سالار، تمہیں شاہ نواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی کے ساتھ اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دہرا دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہوگا۔ اور پھر وہ نمبر؟ تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا؟ سالار ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ سناؤ۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے انہیں 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر عثمان کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا۔ انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فوراً ریسیور ان سے پکڑ کر انہی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملایا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے یکے بعد دیگر کئی نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں نے تو بس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کر دی تھیں اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑھی تھی، انہوں نے سکندر عثمان کے استفسار پر کہا۔ سکندر عثمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ وہ سناتا گیا۔ ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔
دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اسے باقی بچوں کی نسبت اسے جلد ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور اسکول میں بھی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکولوجسٹ کی باتیں بڑے فخریہ انداز میں سنتے رہے۔ اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور دوسری ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں، اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالار 8-10 سال کی عمر میں جونیئر یا سینئر کیمبرج کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو اب پورے 1 سال کے بعد ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اتنے اب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈیمک کریئر ختم کر لیں۔ آپ اس کے سبجیکٹیوز اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو سپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چیلنجلائز کیا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود رکھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والی تقریباً ہر گیمز میں شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا سپورٹ اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا۔ جویریہ، پروفیسر امتنان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔ امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک سے اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر امتنان کا لیکچر بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے۔ اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑی ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی، مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر رد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جویریہ سنجیدگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، صرف اسٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی؟ جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اب زج ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں تو خیریت ہے؟ ہاں، بالکل خیریت ہے۔ اسجد کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ اسجد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امامہ نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک بہت ہی۔ جویریہ کی بات اس نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں سے کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پھر بھی تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ جویریہ گڑبڑا گئی۔
यकीन क्यों नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसलिए इसरार कर रही थी कि शायद तुम मुझे इसलिए अपना मसला नहीं बता रही कि मैं परेशान ना हूँ, और तो कोई बात नहीं। जवेरिया कुछ नादम सी होकर उसके पास से उठकर वापस अपनी स्टडी टेबल के सामने जा बैठी। उसने एक बार फिर वो किताब खोली जिसे वह पहले पढ़ रही थी। काफ़ी देर तक किताब पढ़ते रहने के बाद उसने एक जमाई ली और गर्दन मोड़कर लाशौरी तौर पर इमामा को देखा। वो दीवार से टेक लगाए उसकी नोटबुक खोले बैठी थी, मगर उसकी नज़रें नोटबुक पर नहीं थी, वो सामने वाली दीवार पर नज़रें जमाए बैठी थी। उसने गाड़ी नहर के पुल से कुछ फासले पर खड़ी कर दी, फिर डिग्गी से एक बोरी और रस्सी निकाली और बोरी को खींचते हुए उस पुल की तरफ बढ़ता गया। पास से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने उसे देखा, मगर वो रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर उसने अपनी शर्ट उतारकर नहर में फेंक दी। चंद लम्हों में उसकी शर्ट बहते पानी के साथ गायब हो चुकी थी। डार्क ब्लू कलर की तंग जीन्स में उसका लंबा कद, खूबसूरत जिस्म नुमाया था। उस वक्त उस शख्स की आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिसे पढ़ना दूसरे किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन था। उसकी उम्र 19-20 साल होगी, मगर उसके कदो-कामत और खूलिये ने उसकी उम्र को जैसे बढ़ा दिया था। उसने रस्सी पुल से नीचे नहर में लटकानी शुरू कर दी। जब रस्सी का सिरा पानी में गायब हो गया तो उसने रस्सी का दूसरा सिरा बोरी के मुंह पर लपेटकर सख्ती से गिरें लगानी शुरू कर दी और उस वक्त तक लगाता रहा जब तक कॉइल ख़त्म नहीं हो गया था। फिर पानी में पड़ा सिरा वापस खींचकर उसने अंदाजे से 3 फुट के करीब रस्सी छोड़ दी और अपने दोनों पैर साथ जोड़ते हुए उसने पैरों के गिर्द रस्सी को बहुत मजबूती के साथ 2-3 बल दिए और गिरा लगा दी। अब इस 3 फुट के टुकड़े के सिरे पर पड़ी महारत के साथ उसने वो 2 फंदे बनाए, फिर उचक कर पुल की मंडीर पर बैठ गया। अपना दायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए उसने बाएं हाथ के साथ पहले फंदे में से दायां हाथ गुजारा और फिर बाएं हाथ के साथ उसने वो फंदा खींचकर कस दिया। उसके बाद उसने कमर के पीछे दाएं हाथ के दूसरे फंदे में से अपना बायां हाथ गुजारा और दाएं हाथ से उसे कस दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए उसने पुश्त के बल खुद को मंडीर से नीचे गिरा दिया। एक झटके के साथ उसका सर पानी से टकराया और कम तक का हिस्सा पानी में डूब गया। फिर रस्सी खत्म हो गई। अब वो इसी तरह लटका हुआ था। उसके बाजू पुश्त बंधे हुए थे और कमर तक दहर पानी के अंदर था। बोरी में मौजूद वजन यकीनन उसके वजन से ज्यादा था। यही वजह थी कि बोरी उसके साथ नीचे नहीं आई थी। वो इसी तरह लटक गया। उसने अपना सांस रोका हुआ था। पानी के अंदर अपना सर जाते हुए उसने आंखें खुली रखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पानी गदला था और उसमें मौजूद मिट्टी उसकी आंखों में चुभने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। उसके फेफड़े अब जैसे फटने लगे थे। उसने यकदम सांस लेने की कोशिश की और पानी मुंह और नाक से उसके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। वो अब बुरी तरह फड़फड़ा रहा था, मगर ना वो अपने बाजुओं को इस्तेमाल करके खुद को सतह पर ला सकता था और ना ही अपने जिस्म को उठा सकता था। उसके जिस्म की फड़फड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। चंद लोगों ने उसे पुल से नीचे गिरते हुए देखा और चीखते हुए उसकी तरफ भागे। रस्सी अभी तक हिल रही थी। उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पानी के नीचे होने वाली हरकत अब दम तोड़ गई थी। उसकी टांगें अब बिल्कुल बेजान नजर आ रही थी। पुल पर खड़े हुए लोग खौफ के आलम में उस बेजान वजूद को देख रहे थे। पुल पर मौजूद हजूम भर रहा था। नीचे पानी में मौजूद वो वजूद अभी भी साकित था, सिर्फ पानी से उसे हरकत दे रहा था, किसी पेट्रोलियम की तरह। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। इमामा, जल्दी से तैयार हो जाओ, राबिया ने अपनी अलमारी से अपना एक सूट निकाल कर बेड पर फेंकते हुए कहा। इमामा ने कदरे हैरानी से उसे देखा। किस लिए तैयार हो जाऊं? भाई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। राबिया ने उसी तेज रफ्तारी के साथ इस्त्री का प्लग निकालते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, उसने एक बार फिर अपनी आंखों पर अपना बाजू रखते हुए कहा। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मतलब है मुझे कहीं नहीं जाना? तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम्हें बता रहे हैं, राबिया ने इसी लहजे में कहा। और मैंने बता दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रही, उसने आंखों से बाजू हटाए बगैर कहा। ज़ैनब भी चल रही है हमारे साथ, पूरा ग्रुप जा रहा है, फिल्म भी देखेंगे वापसी पर, राबिया ने पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा।
امامہ نے ایک لہجہ کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدر ناراضی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے، آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کل تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اس کی ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی، مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، نہیں، مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ راستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ واپس ہاسٹل چلتے ہوئے وہاں سے والیٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی آئیں، مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہیں؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہیلو ہائی تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک یاد آیا۔ آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں۔ ہاں، امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا، اس سے سونا ہے اور وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، اور اب اس طرح غائب ہو گئی ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئی اور جس وقت وہ واپس آئی امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپر رکھ کر اسے دیکھنے لگے۔ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاک تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا، میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو، پھر میں وہاں سے واپس آ گئی، بس رستے میں کچھ کتابیں لی تھی میں نے، امامہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا تھا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی۔ ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنے شاپرز کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا ہے؟ ماں باپ سے پوچھ لیں۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے۔ بہت سارے نام لیتے ہیں؟ زیادہ کون سا نام پکارتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول۔ خاموش۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں، زیادہ تر کون سے نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اٹس ٹو پرسنل۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں نہ میں؟ آپ کی دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے اس میں میرے سارے پارٹیکولرز موجود ہیں، آپ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ سائیکو انالسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز سے اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکو انالسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکو انالسٹ کے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا، اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا، وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ ایکیڈیمک ریکارڈ رکھتا تھا اور وہ گولف میں
प्रेजेंस गोल्ड मेडल 3 बार जीत चुका था और वो तीसरी बार खुदकुशी की नाकाम कोशिश करने के बाद उसके पास आया था। उसके वालिदैन ही उसे इसके पास लेकर आए थे और वो बेहद परेशान थे। वो मुल्क के चंद बहुत अच्छे ख़ानदानों में से एक से ताल्लुक़ रखता था, ऐसा ख़ानदान जिसके पास पैसे की भरमार थी। 4 भाइयों और एक बहन के बाद वो चौथे नंबर पर था। वो 2 भाई और एक बहन उससे बड़े थे। अपनी ज़हानत और काबिलियत की वजह से वो अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा चहीता था। उसके बावजूद पिछले 3 साल में उसने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की। पहली दफ़ा उसने सड़क पर बाइक चलाते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी की और बाइक से हाथ उठा लिए। उसके पीछे आने वाले ट्रैफिक कांस्टेबल ने ऐसा करते हुए उसे देखा था। खुशकिस्मती से गाड़ी से टकराने के बाद वो हवा में उछलकर एक दूसरी गाड़ी की छत पर गिरा और फिर ज़मीन पर गिरा। उसकी कुछ पसलियां और एक बाजू और एक टांग में फ्रैक्चर्स हुए। तब उसके वालिदैन कांस्टेबल के इसरार के बावजूद उसे एक हादसा ही समझे, क्योंकि उसने अपने माँ बाप से यही कहा था कि वो गलती से वन वे से हट गया था। दूसरी बार पूरे 1 साल के बाद उसने लाहौर में खुद को बांधकर पानी में डूबने की कोशिश की। एक बार फिर उसे बचा लिया गया। पुल पर खड़े लोगों ने उसे उसी रस्सी समेत बाहर खींच लिया था जिसके साथ बांधकर उसने खुद को नीचे गिराया था। इस बार इस बात की गवाही देने वालों की तादाद ज़्यादा थी, तो उसने खुद अपने आप को पानी में गिराया था, मगर उसके माँ बाप को एक बार फिर यकीन नहीं आया। सलार का बयान था कि कुछ लड़कों ने उसकी गाड़ी को पुल के पास रोका और फिर उसे बांधकर पानी में फेंक दिया। जिस तरह वो बंधा हुआ था, उसे यूं ही लगता था कि उसे वाकई ही बांधकर गिराया गया था। पुलिस अगले कई हफ्तों से उसके बताए गए हुलिये के लड़कों को पूरे शहर में तलाश करती रही। सिकंदर उस्मान ने खास तौर पर एक गार्ड उसके साथ तैनात कर दिया था जो 24 घंटे उसके साथ रहता था। मगर तीसरी बार वो अपने माँ बाप की आंखों में धूल नहीं झोंक सका। ख्वाब ओवर गोलियों की एक बड़ी तादाद को पीस कर उसने खा लिया था। गोलियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मैदा वॉश करने के बावजूद अगले कई दिन वो बीमार रहा था। इस बार किसी को भी कोई गलत फहमी नहीं होती। उसने खानसामा के सामने उन गोलियों के पाउडर को दूध में डालकर पिया था। सिकंदर उस्मान और तैयबा सिकंदर शॉक्ड रह गए थे। पिछले दिनों दोनों वाक़यात भी उन्हें पूरी तरह याद आ गए थे और पछताने लगे थे कि उन्होंने पहले उसकी बात पर एतबार क्यों नहीं किया। पूरा घर उसकी वजह से परेशान हो गया था। उसके बारे में स्कूल, कॉलोनी और ख़ानदान हर जगह खबरें फैल रही थी और इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसने खुदकुशी नहीं की थी, मगर वो ये बताने पर तैयार नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। बहन, भाई, माँ बाप, उसने किसी के सवाल का भी जवाब नहीं दिया। सिकंदर ए लेवल्स के बाद उसके बड़े भाई की तरह उसे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भिजवाना चाहते थे। वो जानते थे कि उसे कहीं भी ना सिर्फ बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा बल्कि स्कॉलरशिप भी, लेकिन उनके सारे प्लान्स जैसे भग करके उड़ गए थे। वो उन साइकोलॉजिस्ट के सामने मौजूद था जिसके पास सिकंदर उस्मान ने अपने एक दोस्त के मशवरे पर भिजवाया था। ठीक है सलार, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। मरना क्यों चाहते हो तुम? सलार ने कंधे उचकाए। आपसे किसने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ? खुदकुशी की 3 कोशिशें कर चुके हो तुम। कोशिश करने और मरने में बड़ा फ़र्क होता है। तीनों दफ़ा तुम इत्तेफाकन बचे हो, वरना तुमने खुद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखें, जिसको आप खुदकुशी की कोशिश कह रहे हैं, मैं उसे खुदकुशी की कोशिश नहीं समझता। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मौत की तकलीफ़ कैसी होती है। वो उसका चेहरा देखने लगा जो बड़े पुरसकून अंदाज में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मौत की तकलीफ़ तुम क्यों महसूस करना चाहते हो? बस ऐसे ही, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस समझ ले। साइकोलॉजिस्ट ने एक गहरा सांस लेकर उस 150 IQ लेवल वाले नौजवान को देखा जो अब छत को घूर रहा था। एक बार खुदकुशी की कोशिश से तुम्हारा ये तजस्सुस ख़त्म नहीं हुआ? ओह, तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर सका। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोला। और अब तुम चौथी बार कोशिश करोगे? यकीनन, मैं महसूस करना चाहता हूँ दर्द की इंतहा पे जाकर कैसा लगता है। क्या मतलब?
جیسے جوائے کی انتہا ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ اسی طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ایسٹیسی میں اب کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ فرض کریں آپ ایک بار اسٹرپٹیز دیکھ رہی ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہی ہیں، آپ نے کچھ ڈرگز بھی لے لیے ہوں گے، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ آپ سرور میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنز کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی طرح میں سرور میں نہیں ہوتا۔ I never get wild with joy۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی باقی لڑکوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پہ پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اسے کہا، پلیز پلیز اب میری ذہانت کے راگ الاپنا مت شروع کر دیجیے گا۔ مجھے پتا ہے کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکوانالسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے۔ کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ نوٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ گئی۔ سائیکوانالسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار کہکا لگایا اور پھر ہنستا ہی گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی؟ کیا مذاق ہے۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکوانالسٹ نے اس طرح کے کئی سیکشنز اس کے ساتھ کیے اور ہر بار نتیجہ ڈھا کے وہیں 3 پات رہا۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کی بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کی بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن دلوایا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے اس فیصلے کا کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکوانالسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بیٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتا رہے تھے جو وہ پچھلے کئی سالوں سے اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اس سے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا تھا جو وہ اس سے رکھتے تھے، اسے ان محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا تھا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چیونگم چباتا، باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، جو تمہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے، اوکے؟ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ، تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔